بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ آج کا جو موضوع ہم نے کیا ہے، جو اب چونکہ پاکستان کو بنے ہوئے 77 سال ہو چکے ہیں، اور اس میں پاکستان میں بڑے زیر و بم آئے ہیں، کبھی بہت ترقی کی طرف گیا ہے۔ اسے گراف دیکھا جائے تو بڑا عجیب و غریب گراف بنتا ہے، ایک دم سے اونچا، ایک دم سے نیچا، پھر کہیں فلیٹ ہو گیا ہے، پھر کہیں ایک دم سے اونچا چلا گیا، یہاں تک کہ ہم ایٹمی طاقت بھی بن گئے پاکستان میں 1998 میں۔ اگرچہ ہم 1983 میں بن چکے تھے، لیکن ہم نے اس کا اعلان نہیں کیا تھا، ہم نے خفیہ رکھا تھا۔ تو میں کیونکہ ڈاکٹر AQ خان جو ہے میرے دوست رہے ہیں بہت قریبی، تو انہوں نے مجھے بہت ساری باتیں ایسی بتائی جس پر میں نے کتاب بھی لکھی، اور وہ میں 360 سے زیادہ صفحات کی ان کی خدمات کے سلسلے میں۔ تو وہ ہمیں بہت سی راز کی باتیں بتائیں، تو وہ کام بھی ہوا کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے، جس کے پاس جو کہا جاتا تھا کہ سوئی نہیں بنا سکتا تھا، اس نے جو ہے ایٹم بم بنا لیا۔ اس کے پہلے ہم 1960 میں ہم جب ایوب صاحب کا دور تھا، تو ہم ایک کافی بڑی یعنی صنعتی لحاظ سے ہم بہت ترقی کر گئے تھے، اور ہمارا جو 5 سالہ منصوبہ تھا وہ جنوبی کوریا لے گیا تھا، تھائی لینڈ لے گیا تھا، سنگاپور لے گیا تھا، جو لوگ بھی لے گئے تھے آج وہ ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں اور بہت آگے چلے گئے ہیں۔ تو آئیے ساری باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے یہ تو میں نے تمید باندھی ہے، میں نے اس پہ یہ ہمیں پاکستان کو 14 اگست کو آنے والا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں آج ہمارے پاس جو برادری کے جس برادری کے لوگ آئے ہیں، اس برادری کے ایک شخص نے پاکستان بنایا، جس کا نام قائد اعظم محمد علی جناح، اور وہ ایک عظیم شخصیت تھی جو کہ جن کا گھر بھی ہمارے آفس کے بہت قریب ہے۔ تو اس کے سائے میں ہم یہاں پر رہتے ہیں، تو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ان کا ہم پہلے تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ ندیم قریشی صاحب موجود ہیں، جو وکیل سپریم کورٹ کے ہیں، اور جج بھی رہے ہیں اور کینڈیڈیٹ ہیں وائس پریزیڈنٹ بننے کے، جو کہ سپریم کورٹ بار ہے اس کے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سرفراز مہتو صاحب، جنرل سیکرٹری سندھ ہائی کورٹ بار کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر نواز وڑائی صاحب، جو کہ صدر کراچی بار ایسوسیشن ہے، جو کہ میں نے جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہ شاید پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے۔ اگر لاہور کو دیکھا جائے تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کیا اس کا میچ ہے، وہ خود بتا دیں گے۔ دوسرا پھر ہمارے ساتھ ظفر امام ایڈوکیٹ ہیں، جو کہ ہمارے انتہائی اہم ہمارے رابطہ فورم کے خاص اہم ان کا کردار ہے، اور وہ بانیوں میں سے ہیں۔ اور ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد اقبال صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم پانچوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جناب ندیم قریشی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ پاکستان کو آزاد ہوئے 77 سال ہو گئے ہیں، اتنے سالوں میں ہم اپنے ملک کو کتنا آگے بڑھا سکے، یا کیوں اگر نہیں بڑھا سکے تو کیوں کم بڑھا سکیں۔ جی شکریہ نصرت مرزا صاحب، ہمیں یہاں اس موضوع پہ ایک ڈبیٹ کرنے کا آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے کم از کم اس آنے والی یوم آزادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمیں کم از کم ہمیں یہ سوچ پیدا کرنے کے لیے ایک ٹاپک دیا۔ ٹاپک کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پرویل کریں کہ پبلکلی جو ڈیفیشنسیز ہمارے قوم کے اندر اس وقت ہیں، کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہم ترقی کرنے کی طرف جا سکیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 60s میں پاکستان ان ممالک میں شامل تھا کہ جو انٹرنیشنل دوسری کنٹریز کو لون دیتا تھا، اور یہاں ہیوی میکینیکل انڈسٹری بڑے بروم پہ تھی، اور امریکن برانڈز کی وہیکلز جو ہیں، جو کہ آج نون ہے دنیا کے اندر، وہ پاکستان میں مینوفیکچر ہوتی تھیں اور یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی تھی۔ دنیا میں اس کا ایک نام تھا۔ ہم میں سے بیٹھے ہوئے تمام جو میرے کولیگ ہیں، دوست ہیں، یہ سب جس ایجوکیشن پروسیس سے گزر کے اوپر آئے ہیں، انہوں نے اپنے سبجیکٹس کے اندر 5 سالہ منصوبہ ہمیشہ سے سلیبس کا حصہ رہا، کیونکہ وہ ہوتا تھا، وہ 60s سے لے کے آنورڈ جب سے یہ بننا شروع ہوا، اور یہ پھر اپنے سلیبس کا حصہ بھی بنایا جاتا تھا۔ یہ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا بھی جاتا تھا کہ
کہ اکنامک ریوائول اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کس طرف ہم نے جانا ہے، یعنی وہ منزل کا تعین کیا جاتا تھا۔ آج پچھلے کئی سالوں سے ہم نے ٹیمپریری منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 95 کے اندر جو ایک گلوبلائزیشن کا سٹارٹ ہوا تھا، جس کے اندر ہمیں گیٹس اور ٹرپس ایگریمنٹس، یہ دو ایسے ایگریمنٹس تھے جس کے اوپر دنیا کو پہلے ایک وقت تھا، صاحب اگر میں تھوڑا آپ کا کہ دنیا میں پہلے یہ کانسیپٹ تھا کہ اگر کسی کنٹری کو یا ملک کو انویڈ کرنا ہے یا اس کی طاقت کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے تو اس کے لیے جنگ یا کوئی اور انسٹرومنٹ استعمال ہوتا تھا، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم انٹرنیشنل لیول پہ یہ کانسیپٹ جب بنا 75 میں نیو ورلڈ آرڈر کی تشکیل کرنے کا، تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو ڈبیٹ کیا گیا، اور انٹرنیشنلی یہ دیکھا گیا کہ ہمیں کون سے ایسے سبجیکٹ ہیں جن کو ہم اگر گرپ کریں گے تو ہم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ ترقی پذیر ممالک کی کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لنک ہوگی اور وہ کیسے اس کے اوپر رول کر سکیں گے۔ انڈر ڈیولپ کنٹریز کیونکہ بہت ساری جس میں ہم بھی شامل ہیں، تو وہ رول انہوں نے ہم پہ بھی اپلائی کیا۔ آل 95 میں گیٹ ٹرپس ایگریمنٹ سائن ہوئے، ہم نے وہاں پالیسیز کے اوپر تھوڑا سا لیگ کیا۔ ہمارے ارد گرد کے ممالک آپ دیکھیں کہ ایون بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، ملیشیا، انڈونیشیا، اب یہ وہ ممالک تھے جنہوں نے آفٹر گیٹنگ دا سگنیچر آف گیٹ اور ٹرپس انہوں نے ایک مومنٹم ڈیولپ کیا اور انہوں نے اس کے اوپر اپنی پالیسیز بنائیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوا کہ ہم نے جو پالیسیز بننی چاہیے تھیں اس کے اوپر سے ہم نے کوئی سبجیکٹ ڈیولپ ہی نہیں کیا، اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میں کیونکہ کسٹم سے ریلیٹڈ رہا ہوں تو آپ کو اس حوالے سے بتاؤں کہ جو ایگریمنٹس سائن ہوئے 95 میں جب بطور جج ایز اے جج پلس پریکٹس میری جو ٹیکس کے حوالے سے میری ایک ایکسپیرینس تھا اس حوالے سے بھی، تو جب یہ 95 کے ایگریمنٹس جو آپ نے سائن کی رہی ہے، پاکستان واحد ملک تھا جس نے ڈیلے ایکشن لیا، اور 2005 میں پہلی دفعہ کسٹمز کے حوالے سے یہاں ایک سبجیکٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا ٹیکسیشن کے حوالے سے، جس سے آنے والے وقت میں ہمیں ظاہر ہے کہ جب کوئی چیز سٹارٹ ہی آپ لیٹ لیں گے تو اس کے بینیفٹس بھی آپ کو لیٹ ہی ملیں گے۔ اس سے فائدہ کیا لیا؟ دوسری کنٹریز نے اپنے تمام ملکوں اپنے آپ کو فائدے دیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر 95 میں جو لیول آف گروتھ بنگلہ دیش کا تھا یا سری لنکا کا تھا یا انڈیا کا ایون تھا، وہ 95 کے بعد رائز کیا، ہم وہاں کے وہاں کھڑے رہے۔ اس وجہ سے ہماری جو اکنامک پالیسیز تھیں، یہ میرا ذاتی رائے ہے، شاید میرے دوستوں کا اس سے تھوڑا مختلف ہو، میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارا سب سے پہلا جو ڈیفیشنسی ہے وہ ہے لیک ان دی پالیسیز میں جتنی بھی حکومتیں آئیں، چاہے وہ جمہوری حکومتیں آئیں چاہے وہ دوسری حکومتیں آئیں، کسی حکومت نے اکنامک ریوائول کی جو بیس ہے اس کو ٹچ نہیں کیا۔ اچھا جی، میں اب اپنے میتو صاحب کے پاس چلتا ہوں۔ سرفراز میتو صاحب، بات یہ ہے کہ جس سبجیکٹ کو چھیڑا ہے جناب ندیم قریشی صاحب نے، وہ بہت وسیع ہے، اور ہمارے زمانے میں جب یہ ذکر کر رہے ہیں تو ہم اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اس زمانے میں 1960s میں، اور حیدرآباد سندھ کے ہم رہنے والے ہیں، تو وہاں پر وہ ہم مظاہرے کرتے تھے بہت زبردست، کیونکہ ہمارے پاس یونیورسٹی آرڈیننس آ گیا تھا، لیکن وہ یونیورسٹی آرڈیننس تو ہم نے ریپیل کرا لیا، اور لیکن بعد میں جنرل ضیاء الحق نے اس کو جو ہے دوبارہ سے اس کو لاگو کر دیا۔ اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ جب 1962 میں ہمارے پاس رہبر 1 اور رہبر 2 کے جو ہم نے 2 راکٹ چھوڑے فضا میں، اس وقت پورے ایریا کے اندر ہم واحد ملک تھا جس کے پاس یہ، جہاں ہم معاشی ترقی کر رہے تھے
وہاں ساتھ ساتھ میں میں نے جو میں اپنے دفاعی امور کے اندر بھی ہم آگے بڑھ رہے تھے. کوئی بھی نہیں تھا. تیسرے نمبر پر تھے دنیا کے اندر ہم اس وقت جو ہے اسپیس کے اندر جانے والے. تو یہاا کے سفیر نے ایک کتاب آئی ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان. اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر ایک اس وقت کے سفیر نے یہاں لکھا کہ صاحب اگر یہ اسی طرح رہا تو پاکستان جو ہے چند سالوں کے اندر بہت طاقتور ملک بن کے ابھرے گا. امریکی صدر نے لکھا اس پر نوٹ لکھا فکس اٹ. تو اس فکس اٹ کے بعد میں کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کا میں 65 کی وار ہوئی اور پھر اس کے بعد میں 71 کی وار ہوئی جس میں آپ کو علیحدہ کر دیا گیا. تو بحث یہ ہے کہ جو ترقی آپ کر چکے تھے وہ اتنی زبردست تھی کہ آپ کا جو 5 سالہ منصوبہ تھا وہ ساری دنیا میں چلا گیا. سب لوگ نقلیں کر کے یہاں سے لے کے چلے گئے, ترقی کرتے گئے اور ہم رک کے رہ گئے. انہوں نے ہمارے سب سے پہلے ہماری یونین کو توڑا, پھر ہمارے وکلا کی تنظیموں کو توڑا, پھر ہمارے جو لیبر یونین کو توڑا. انہوں نے ہمارے ہر تنظیم کو توڑا جو کہ 15 تنظیمیں. میری کتاب ہے ایک سیاستدانوں جلوں میں اقتدار کی کشمکش, اس میں نے سب کچھ تحریر کیا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بڑی بات ہوئی ہے ہمارے ساتھ میں وہ یہ ہوئی ہے کہ ہماری تقسیم جو ہوئی ہے وکلا کی, جو کہ بہت زیادہ ہمارے متحرک ہوتے تھے, جس نے ملک نے پاکستان کو بنایا وہ ایک وکیل تھے محترم, اور وہ آپ بھی وکیل ہیں. اب فرمائیں کہ ہم قانونی طور پر جو ہے ہم جو دنیا جو رول آف لاء کو ہم نہیں کر سکے ہیں. ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ سسٹم نہیں رائج کر سکے جس کی ضرورت تھی, جو انصاف نہیں مل رہا ہے. اب فرمائیں. نصرت مرزا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے آج مدعو کرنے کا, اور سبجیکٹ پہ رول آف لاء کے حوالے سے, لیگل فریٹرنٹی کی یونٹی کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آپ نے ٹاپک چھیڑی ہے. گو کہ جو ندیم قریشی صاحب نے اقتصادیات اور انٹرنیشنل ٹریڈ کی باتیں کی وہ بھی میری فیلڈ ہے, لیکن فی الحال ڈائریکٹلی آپ کی بات کے اوپر بات کرتے ہوئے دیکھیں, ایک قوم, ایک ملک ایک جسم کے مانند ہے. اس میں ہر عضوے کا اپنا فنکشن ہے. کسی ایک عضوے سے آپ دوسرے کا کام لینا شروع کریں, بالغرض میں یہ کہوں کہ آپ پیروں سے ہاتھوں کا کام لینا شروع کریں. لوگ لیتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ پیروں سے سوئی سے ٹانکا لگا لیتے ہیں اور بہت سارا, ان کے ہاتھ پھر کام نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ہاتھوں سے ہاتھوں والا کام نہیں لیا. وہ پیروں اور پیر پیدل چلنے کے قابل نہیں رہتے, تھوڑا چلیں تھک جائیں گے کیونکہ انہوں نے باریک بینی والا کام کیا. اسی طرح سے یہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں جس میں لیگل فریٹرنٹی انصاف کا ادارہ بھی ایک ادارہ ہے, اس سے اگر آپ اس کا اپنا کام نہیں لیں گے تو وہ ڈس اورینٹ ہو جائے گا. وہ دوسرے کام کرنے میں مہارت اختیار کرنا شروع کر دے گا, اپنے کام سے ڈسٹریکٹ ہو جائے گا. انفارچونیٹلی میں یہ کہوں, حالات نے وکلاء کے اوپر اتنی ذمہ داریاں دے دیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچپن میں یتیم ہو جائے تو بجائے وہ اسکول جانے کے, پڑھنے کے, اس کو محنت مزدوری کر کے کفالت گھر کی کرنی پڑتی ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھیں 1947 میں پاکستان بنا, بانی پاکستان ایک وکیل تھا. 1948 میں ان کا انتقال ہو گیا. پہلا وزیر اعظم آیا آپ کا لیاقت علی خان, ایک وکیل تھا, ان کی اساسینیشن ہو گئی. اس کے بعد ایک بڑا دور مارشل لاء کا چلا, آمریت کا چلا, پھر اس میں ایک جمہوریت کی آواز لے کے آئے ذوالفقار علی بھٹو صاحب, وہ بھی ایک وکیل تھے. آئین پاکستان دیا انہوں نے. آپ دیکھیں, میں صرف وہ پیریڈس آپ کو گنوا رہا ہوں کہ ترقی اور معاشرتی شعور کیسے آیا ہے. آپ کے پاس آئین پاکستان آیا, آپ واحد مسلمانوں کی ایٹمی طاقت بنے. آپ کے پاس اس پوری خطے میں ایک ہی کارخانہ تھا جو اور سے آئرن بناتا تھا, وہ پاکستان اسٹیل ملز تھی. اور کوئی نہ ایران میں, نہ آپ کے انڈیا میں, کسی اڑوس پڑوس, نہ چائنا میں, کسی ملک میں, نہ پورے مڈل ایسٹ میں نہیں, سینٹرل ایشیا میں نہیں. یہ واحد کارخانہ تھا ہمارے پاس جو اور سے اسٹیل بناتا تھا, وہ بھی اسی اثنا میں قائم ہوا. آپ کے پاس چونکہ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ میں امریکنس کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ تیل آپ کا ہوگا, نکالیں گے بھی ہم, ریفائن بھی ہم کریں گے, آپ اپنی ریفائنری نہیں لگائیں گے, اور ایک مخصوص دام پہ آپ سے تیل ہم خریدیں. پیٹرو ڈالر بن گیا. پیٹرو ڈالر. بھٹو صاحب نے اس کو ڈیفیٹ کیا. ایک وکیل نے اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے پاک عرب آئل ریفائنری کراچی میں قائم کی کہ سعودی عرب کی زمین پہ آئل ریفائنری نہیں لگ سکتی نا, پاکستان پہ تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے, لگ گئی آپ کی.
آپ کے ایک طرف ورلڈ بینک بنی، راستہ میں تو ہے نا ان کی ریفائنری، اب تو اب بنی ہے، ہاں، اس زمانے میں راستہ اس زمانے میں ایگریمنٹ کا جو پیریڈ تھا اس زمانے میں نہیں بنا سکتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں، آپ کے پاس بینک، ایک آپ کے پاس ایشین ڈیولپمنٹ بینک بنی، دوسری ورلڈ بینک بنی، IMF بنی، مسلمانوں کی کوئی بینک نہیں تھی، آپ کے پاس BCCI کا قیام ہوا، اور نہیں حبیب بینک ہمارے پاس پہلے تھا، انٹرنیشنل بینک کی بات کر رہا ٹھیک ہوں، جو ان بینکوں کی لائن پہ تھا۔ لوکل بینک تو ہر جگہ پہ تھیں، ہاں لیکن جیسے IMF ہے، نہیں وہ ایسا تو ابھی بھی نہیں ہے، صرف انہوں نے چائنا نے بنایا ابھی۔ BCCI بنا تھا اس کو، لیکن جب وہ بنا اس کے اونرز کو جیل ہوئی، بھٹو صاحب اور اس کے جو باقی قیام، ایک اس میں سعودی کے ڈپازٹ تھے، ایران کے ڈپازٹ تھے، کچھ تھوڑے بہت لیبیا کے ڈپازٹ تھے، سب کو اپنے انجام کو انہوں نے رسایا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ورلڈ پاور نے کیا نا، ورلڈ پاور۔ ہاں ٹھیک بات ہے۔ تو یہ انٹرفیئرنس رہتی ہے۔ اب بات آپ سے ہم اب آئے تعین کر رہے ہیں، وکلا کے اوپر آ گئی بات کہ وکلا نے، پھر دیکھیں وکلا کا پرائمری رول ہے عدالتی کارروائیوں میں ہاتھ ڈالنا، ان کو نہیں لا کو بھی دیکھنا، نہیں، عدالتی کارروائی سے لا کا کام ہے، رول آف لا بھی دیکھنا، وہ بھی عدالت سے ہوگی نا۔ ہاں عدالت سے ہوگی۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بنیادی تعلق انصاف کے ادارے سے، ہمارا کہیں اور، نہ حکومت سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا، میں پرائمری کا بتا رہا ہوں، آپ بے شک پیروں سے ٹانکا بھی لگائیں، کچھ بھی کریں، وہ کام لے لیتے ہیں، لیکن اصلی کام ان کا پیدل چلنے کا ہے، اصلی کام وکلا کا انصاف کے ادارے کے ساتھ، دوڑ بھی لگانے کا ہے، سوری دوڑ بھی سارا کام وہ لے سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں وکلا کا جو بنیادی کام ہے وہ عدالتوں کے ساتھ معاونت کر کے انصاف کے حصول میں آسانی فراہم کرنا ہے۔ لیکن چونکہ حالات کچھ ایسے پیدا ہوئے، جمہوریت کی بحالی کی آپ موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی دیکھیں، وکلا کی قربانیاں ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے 2007 کے بعد کی موومنٹ دیکھیں، وکلا کی قربانیاں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا وکلا کے اوپر ذمہ داریاں آئیں، جس کی وجہ سے بنیادی جو ہمارا کام تھا وہ تھوڑا سفر کیا ہے۔ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں ہماری کورٹوں میں کیوں کیسز نہیں چلتے سپریم کورٹ میں، اس لیے کہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن، سو موٹوز، اس طرح کی لیٹیگیشنز، سیاسی کیسز اتنا ٹائم لے لیتے ہیں، پوری فل کورٹ بن جاتی ہے۔ ہر وقت کہانی ان کی چل رہی ہے، اخبارات ان کے ہیں، بیانات ان کے ہیں، باہر نکل کے بیانات الگ ہیں، چلیے جی۔ عام آدمی کا کیس چل نہیں پاتا۔ میرا یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ دیکھیں آپ ان خاص کیسوں کے اوپر ٹائم ضائع کریں، یہ آپ کے کرنے کے کیسز ایکچولی یہ تو ان کے نجی ڈسپیوٹس، اگر پارلیمنٹری کوئی ڈسپیوٹ ہے آپ پوری سپریم کورٹ کو اس میں آپ کو انگیج کر کے رکھا گیا ہے، اس کے بعد آپ کچھ بھی فیصلہ دیں۔ جیسے الگور اور بش کا جب فیصلہ آیا تھا، اس کے چیف جسٹس سے پوچھا گیا تھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دس، اس نے کہا I don't know who has won or lost the case but Supreme Court has definitely lost، کیونکہ اس کیس کا نتیجہ کچھ ایسا ظلم کرے، الگور کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، لیکن اب کیا کریں، بٹ he withdrew from the case۔ ہاں ایسا نہیں تھا کہ نہیں، وہ he was a good man then، اس لیے تو کر کے اپنے عدالت کو بچایا اس نے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، لیکن سپریم کورٹ کی ساکھ خراب ہوئی، امریکن سپریم کورٹ کی ساکھ خراب ہوئی۔ یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے نا، اگر آپ کسی ایک جماعت کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں دوسری گالیاں دینا شروع ہو جاتی ہے، کوئی وہ برداشت درگزر تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ لہٰذا فوکس وکلا کا، ہمارا اتحاد اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وکلا کے اندر اتحاد میں کمی نہیں ہے، آج بھی ہے۔ میں ہمارے پاس صدر ہولڈ کر لیجیے، اب دوبارہ ٹرن پہ آتے ہیں، عامر نواز بڑائے صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ کی جو ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی سب سے بڑا ادارہ ہے ہمارا، یہ بار جو ہے سیکرٹری جو کراچی بار ایسوسیشن جو ہے، ہم بھی ممبر ہیں اس کے، تو آج سے نہیں ہے، 92 سے ہیں شاید، تو اتنے پرانے۔ تو فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں کہ جو قانون کی حکمرانی میں جو میں نے میتلو صاحب کو چھیڑا، تو وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو پورا ایک سسٹم کھول دیا کہ بھئی یہ تو یہ کہاں سے بات کہاں چلی ہے، تو اب بالکل ٹھیک ہے، پٹورا باکس کھل گیا۔ تو اب آپ فرمائیں اس میں آپ کیا اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ آج ہماری جو ریاست ہے اس جگہ پر آ کے جو کھڑی ہوئی ہے، اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہماری کورٹ سے، کون ہے؟ ہماری کورٹ سے، عدالتیں ہیں۔ پاکستان میں اس ٹائم پہ جو ہمیں بیسیکلی ایشوز فیس ہو رہے، ترقی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، پیسہ اکانومی پاکستان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے پاس اتنا پیسہ ہے لوگوں کی سوچ سے زیادہ ہے۔ یہاں پہ ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہم 138 بلین ہم دے دیں گے،
اس سے 4 گنا زیادہ دے دیں گے. یہ 138 بلین نہیں ہے, دوبارہ کہیے. اس سے 4 گنا زیادہ دے دیں گے. صحیح ہے, 138 بلین ایشو نہیں ہے. ہو گیا. تو اس میں ایشو صرف صاحب آپ مطلب صاحب آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ نہیں آپ یہ سر نو میں جگہ رہے. 138 بلین تو ہمارے میتلو صاحب دے دیں گے. مگر سر اللہ تعالیٰ کارساز ہے, کوئی اگر عامر بھائی کہتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کیا کہتے ہیں جی؟ نہیں میں ایگری تو ضرور کرتا ہوں, لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ کے بھی اس کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس پالیسی ہونی چاہیے. نہیں پالیسی نہیں بھائی, آپ کیسا سناؤں میں آپ کو. ہاں دیکھیے پتہ نہیں آپ ماشاء اللہ, ہم جب اسٹوڈنٹ لیڈر تھے حیدرآباد کے تو ایوب کا زمانہ تھا. ایوب نے کہا صاحب میں پیسے نکالوں گا. آپ یقین مان لیجئے کہ گٹروں سے نکال کے پیسے گٹر میں چھپے ہوئے تھے. وہ کم سے کم 2 مہینے لگے ہیں اس کو سوکھنے میں, اس کی بدبو جانے میں, لیکن لوگوں نے پیسے دیے اس کے. تو پیسے آپ کے پاس موجود ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں میں ان کو وڑائے صاحب کو میں ووٹ دیتا ہوں کہ بہت صحیح بات کی انہوں نے. اب آگے چلے جی. تو میں نے بھائی آپ کے ووٹ حاصل کر لیے آپ کے لیے سب کی طرف سے. تو ہمارے صاحب راہ دیا کہ جو آپ کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. چلے جی آپ. دیکھیں ڈونر کبھی بھی ڈونیشن دینے سے نہیں گھبراتا جب اس کو یہ یقین ہوگا کہ یہ ایماندار ہے لینے پیسے میں جائیں گے نہیں. بھائی میرے بھی $20,000 تھے. جب انہوں نے کہا کہ صاحب نواز شریف نے کہا کہ صاحب آپ ملک سوارو, میں دے دیا. تو اب وہ اس کے پیسے ہم نہیں دینے کا مطلب یہ نہیں تھا. میں باہر سے لایا تھا, جائز پیسے تھے, ریکارڈ پیسے تھے, اور وہ میں نے دے دیے. اب وہ بعد میں تو 2.5 لاکھ, میں ان کا مشیر بھی تھا, نواز شریف کا ایڈوائزر تھا میں. تو وہ پھر روپے میں مل گئے, لیکن وہ ہم 250 ملین اکٹھا کرتے تھے کل. روزانہ ہم جاتے تھے چیمبر آف کامرس میں کہ بھائی آپ ہمیں 5 بلین دے دو کسی طرح سے, تو ہم یہ ہمارا قرضہ اتر جائے گا. 3 دن تک گئے ہم. ان کے بعد میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم جاتے رہے پورے اس میں, یہاں آتے تھے اس میں فیڈریشن میں. بھائی آپ کو ہمیں 5 بلین دے دو مہربانی کر کے, تاکہ ہم پہ یہ ہم پہ IMF سے ہماری جان چھوٹ جائے. اس وقت 5 بلین تھے کل 5 بلین تھے, وہ نہیں دیتے تھے. اچھا جی بولیں آپ کو میں معافی چاہتا ہوں. نہیں کوئی نہیں. تو اس میں بیسیکلی ایشو جو ہے وہ انہوں نے ہمیں انٹرنیشنلی, چونکہ پاکستان کی جو جغرافی ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے, تو انہوں نے ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا ہے ڈفرینٹ پارٹس میں, مختلف پروویژنلی, لینگویج وائز, ریلیجیس وائز. اب انہوں نے اتنی زیادہ معاملات کریٹ کر دیے ہوئے کہ ہم کوئی بھی یونائٹڈ ہو کے پاکستان کے لیے نہیں سوچ رہے. ہر بندہ دیکھیں, لوگ آپ سے متفق ہو سکتے ہیں. سپوز اگر میں کہوں گا, اب بنگلہ دیش کی مثال لے لیں, اس میں جب لوگ باہر نکلے تو وہ ایک نام پہ نکلے, بنگلہ دیش. ہمارے یہاں جب لوگ باہر نکلتے ہیں, کوئی کہتا ہے یہ ملک بنا دو, کوئی کہتا ہے یہ الگ کر کے ملک بنا دو. اب جب آپ ملک کی بات کرتے ہو, پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہو, تو وہاں پہ ہو سکتا ہے 2 لوگ آپ سے ایگری ہوں, 2 لوگ آپ سے ڈس ایگری ہوں. تو یہ جب تک سسٹم کو, یہ چیزوں کو اس میں, تو پاکستان انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا. ایک وقت آئے گی جب ہر بندہ ہے کہ آپ کو پہلا کام تو جیسے آپ نے کہا وہاں شروع کی تھے چرچل کے الفاظ سے. جب بمباری ہوئی تھی تو اس نے جنرل چرچل نے پوچھا لوگوں سے کہ کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں. انہوں نے کہا جی یہ کام کر رہی ہیں. کیا وہ انصاف فراہم کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں قانون کی حکمرانی ہو, اگر لوگوں کو انصاف ملے, جیسا کہ آپ نے انصاف دلایا ان بلوچوں کو, تو میں آپ کو اس کی مبارکباد بھی دیتا ہوں, آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, کیونکہ میں بھی اس پر کام کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کا, میں نے سب سے اچھی مثال میں نے سندھ کی دیتا ہوں کہ سندھ کے لوگ جو ہیں سب سے زیادہ تعلیم میں پسماندہ تھے. اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ سب سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں. بلوچستان کا جو چیف سیکریٹری ہے وہ سندھی ہے, بلوچستان کا جو انسپکٹر جنرل پولیس ہے وہ سندھی ہے, میرا دوست ہے. وہ تو میرا دوست ہے جو, کیونکہ یہاں کا بچہ ہے یہاں کا اپنا شیخ, تو وہ اب آزاد کشمیر کا جو ہے وہ بھی ہمارا ہے, سندھ کا ہے. تو میں ان کو بلوچوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ ہمت کر کے پڑھو, اور سندھ جو ہے بہترین مثال ہے آپ کے لیے. اس طرح اسی پہ نقشے قدم پہ چلو, آپ بھی ترقی کر جاؤ گے. یہاں پہ پاکستان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ بات آپ کی ہوگی. ظفر امام صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں. آپ فرمائیں کہ ہمارے جو میتلو صاحب نے, ندیم قریشی صاحب نے, اور جو عامر نواز صاحب نے جو بات کہی ہے, اس میں آپ کے قانون کی حکمرانی بہت ضروری ہے جو کہ نہیں ہے ابھی, جیسا کہ انہوں نے پہلے کہا. جی بالکل, ان تینوں نے صحیح بات کی ہے. نصرت مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے جو عامر نواز صاحب نے جو بات کی ہے, اصل میں قوم کا اعتماد بحال ہونا چاہیے.
ہاں اس وقت قوم کا اعتماد جو ہے نہیں. اچھا میں یہ آپ سے پوچھوں کہ اگر قوم کا اعتماد بحال کرنے کے لیے اگر ہمارے وکلا اٹھ جائیں تو کیا ٹھیک نہیں ہے؟ بالکل، وکلا نے تو اپنا کام کیا بھی ہے اور مستقل کرتے آ رہے ہیں. ابھی میں آپ دیکھیں کہ جو وکلا کی موومنٹ ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے قانون کی اور آئین کی بالادستی کے لیے بھرپور کام کیا. اس پہ ان کا نقصان بھی بہت ہوا. ابھی بھی ریسنٹلی جو چیف جسٹس نے ایک آپ کے قیدینیوں کے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے، پورے جتنی بھی بار ایسوسیشن ہماری ہے پورے پاکستان کے سب نے یکجا ہو کر کے اس کو کنڈیم کیا اور باقاعدہ اس اور جو فیصلہ ہے اس کی نفی کی، اس کو ماننے سے انکار کیا. تو قوم کیا نے پھر مطلب کیا ہوا، کوئی چینج ہوئی اس میں یا بس ویسے ہی ابھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہو؟ فی الحال تو ججمنٹ فیلڈ میں ہے، لیکن یہ کہ اس کے متعلق حکومت بھی اب میرا خیال میں پریشر میں آئی ہے اور اس پہ غور کر رہی ہے. اچھا چلیں آپ کیونکہ آج آپ تو گھر میں نے خود یہاں کے ہیں. خالد اقبال صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ مرزا صاحب. پہلی بات تو یہ کہ جتنی بھی ہمارے آج کے یہ سوالات ہیں، ٹاپکس ہیں، ان کو میں اکٹھا کر کے سم اپ کر دیتا ہوں، کیونکہ میرے جتنے بھی ساتھی وکلا ہیں تقریباً وہ ساری بات کر چکے ہیں. ندیم صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں، میتلو صاحب کی بات کو، عامر صاحب کی، ظفر صاحب کی. تو میں اس کو سم اپ اس طرح کر دیتا ہوں کہ جتنی بات انہوں نے کری اس کا جو خلاصہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کتاب کا جو ذکر کیا، اسی کتاب میں ایک جملہ اور بھی لکھا ہوا ہے، میری بھی نظر سے وہ گزرا تھا، اور اس میں جو آتھر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہی پاکستان بنا، یہ ساتھ ساتھ اس کے پالیسی بنا لی گئی کہ پاکستان کو انگیج رکھنا ہے. ہاں یہ بات انگیج رکھنا. اور یہ انہوں نے 1947 کے فوراً بعد ہی اس پہ امپلیمنٹ شروع کر دیا. وہ کہتا تھا مجھے، میں آپ کو پتہ کرامی میں ریچرڈ فاگ ایک ہوتا تھا یہاں پر کونسل جنرل 93 میں. جی جی. وہ میرا بڑا پکا دوست تھا، ٹپیکل قسم کا دوست تھا. جو امریکنوں کی ایک عادت ہے کہ اگر وہ دوست بن جائیں اور ان سے گالی گلوچ میں بات کرو تو یا ان کی لینگویج میں بات کرو تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. پرواہ نہیں ہے کہ وہ کونسل جنرل ہے کیا ہے، کہ وہ کونسل جنرل کی حیثیت ایک سیکشن آفیسر کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہوتی. تو میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو میں اس کو کہتا تھا یار، میں نے اس کو مذاق میں کہا ایک دن، میں نے کہا یار یو آر امریکن صاحب باسٹرڈ. اس نے کہا بھی تم بھی کم نہیں ہو. مجھے یہ بات کہی. تو میں نے کہا بھائی ہم کیوں ہیں؟ کہنے لگا تم بھی ایسے ہی ہو جیسے کہ ہمیں جتنا جب تم گڑبڑ کرتے ہو ہم کرتے ہیں اتنی تم گڑبڑ کرتے ہو. تمہارا ملک بھی اتنا انڈسٹریلائز ہے، اگر آپ دیکھو کراچی میں جا کے دیکھو تو بہت اچھے ہیں. اور اس نے یہ کہا کہ یو آر ایز گڈ ایز وی. تو اب میں مزید آگے نہیں پڑھوں کیونکہ بہت لمبی داستان ہے، میں نہیں کرنا چاہتا، آپ کو بولنا دینا چاہتا ہوں. جی. تو میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے جو پالیسی بنائی اس کے اندر وہ یہ تھی کہ انہیں ڈے 1 سے انگیج کر دیا جائے. اور انگیج کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بریتھنگ اسپیس ہرگز نہ دی جائے. ٹھیک بات ہے. کیوں؟ اب اس پہ ہمارا کام ہے. دیکھیں یہ کیوں کا سوال ابھی تک ہم نہیں دے پائے. جی جی. کیوں انہوں نے ایسا چاہا؟ اسی وقت انڈیا بھی بنا تھا. نہیں، انڈیا کا مسئلہ یہ نہیں تھا، آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ مسلمان ملک تھے. میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اسی وقت انڈیا بھی بنا تھا، پاکستان بھی بنا تھا، اور دنیا جس طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی. کیا وجہ تھا کہ انہوں نے آپ ہی کو چنا اس کام کے لیے اور آپ ہی کو کہا کہ ان کو انگیج کر کے رکھنا ہے، ان کو نہیں. یہ بالکل اس طریقے سے جیسے ایک فٹ بال کا میچ یا ہاکی کا میچ ہو رہا ہو اور اس میں جو سب سے اچھا سینٹر فارورڈ ہوتا ہے اس کے اوپر 2 چیک لگا دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ پوری ٹیم آگے پیچھے دوڑے، بال لے کے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس کو چیک پہ رکھنا. یہ نکل گیا بال لے کے تو گولی مار کے واپس آئے گا. ٹھیک ہو گیا. تو بالکل اسی طریقے سے پاکستان جو ہے سینٹر فارورڈ ہے. ہاں سینٹر فارورڈ تھا اس وقت، اس کی حیثیت نہیں اب بھی ہے، ابھی بھی روکے رکھا ہوا. اب تو اس کو انجرڈ کر دیا نا، اس کو ریٹائرڈ ہرٹ کر کے باہر بٹھایا ہوا ہے. نہیں ابھی میتلو صاحب نے جو بات کی بڑی جان ہے. بڑا صاحب نے جو بات کی بڑی جان ہے. پیسے دے دیں گے ہم، ہمارے پاس $100 بلین ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں وہی آنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو فی الحال جو ہے، بھائی میں آپ کو وہاں آنے نہیں دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو وہی رکھنا چاہتا ہوں. سن لیجیے، اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں اس اپنے پلیئر کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے، دوبارہ گراؤنڈ. اچھا صاحب ٹھیک ہے. اب چلیں صاحب واپس ہم ندیم قریشی صاحب کے پاس. ندیم قریشی صاحب، جو بات ہم نے شروع کی تھی وہ بات آج بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے. لوگ بڑے شادیانے بجا رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں جو ہے پاکستان کی ISI نے بڑا کام کیا، پاکستان فلانا انڈیا تو روزانہ جو ہے ہمارے پہ سلیپ لگا رہے ہیں کہ صاحب پاکستان نے
دوبارہ سے پیس پاکستان بننے والا ہے فلانا، کچھ نہیں بننے والا ہے۔ ISI کا اس میں کوئی سنگ ہاتھ نہیں ہے۔ یہ امریکہ نے کیا، ہوا یہ ہے کہ وہاں پر ایک جزیرہ ہے 80 اسکوائر کلومیٹر کا، 80.06 کلومیٹر کا ایک جزیرہ ہے جس کا نام ہے سینٹ مارٹن۔ سینٹ مارٹن کو ایک زمانے میں عربوں نے ڈھونڈا تھا، عرب تاجروں نے اس کو جزیرہ کا نام دیا تھا۔ وہ جزیرہ کو یہ امریکہ کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دو، یہاں میں ایک آزاد ملک، عیسائی ملک بناؤں گا اور یہاں پہ میں اپنا بیس بناؤں گا۔ یہ بات اصل جھگڑا یہ ہے۔ اب وہ قاتلہ ہے حسینہ باجد، 80 سال کے بوڑھوں کو، جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسی پہ چڑھایا ہے، بے گناہ چڑھایا ہے، لوگوں کو مارا ہے، 300 آدمی کو اس وقت بچوں کو مارا ہے۔ لیکن میں اس بات کے حق میں ہوں کہ جو ایوب صاحب کے دور میں ہوا تھا، ایوب کو جب نکالنے والے تھے تو اس میں قدرت اللہ شاہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ امریکہ نکال رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم بیس بنائیں گے، آپ ہمیں یہ دے دیں۔ جو صاحب کو لے کے آئے ہیں، جو بینک گرامین بینک کے جو سربراہ ہیں، وہ ٹپیکل امریکن ہیں، اس کی بیوی امریکن ہے۔ وہ 1962 میں جب تک مشرقی پاکستان تک نہیں آئے تھے، اور مشرقی پاکستان جب بن گیا تھا 1972 میں وہ وہاں پر آئے اور گرامین بینک بنائے۔ میں ان سے ملا ہوں 2010 میں بنگلہ دیش کے اندر۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمیں 2 معزز مہمانان گرامی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ان میں جناب محترم بیرسٹر راجہ جواد جو ہیں وہ کوٹا سے ہیں، اور میاں رؤوف عطا صاحب یہ بھی کوٹا سے ہیں، یہ شاعر بھی ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے اس کے ان کے پریزیڈنٹ کے امیدوار ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو میرا سوال ندیم قریشی صاحب سے شروع ہوا تھا، دوسرا راؤنڈ ہم شروع کر رہے ہیں، تو ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ جناب نے ہمیں شرکت فرمائی۔ موضوع جو پاکستان کا ہے 14 اگست کے حوالے سے ہے، اور وکلا کا کردار کیا ہے، کیونکہ وکیلوں نے جو ملک بنایا ہے، وکیل نے، اور جو ہمارے بھائی نے عامر نواز بڑائی صاحب نے کہا کہ قائد اعظم صاحب بھی وکیل تھے، لیاقت علی خان بھی وکیل تھے، میتو صاحب نے کہا، سب یہ بات جو اور وکیلوں نے کہی ہے۔ اکثر میں دیکھا جائے پہلے زمانے کے اندر وکیل ہی الیکشن لڑتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ ہم تو جو حیدرآباد میں دیکھتے تو فلانا ایڈوکیٹ امیدوار ہے، فلانا ایڈوکیٹ امیدوار ہے، اور جگہ کو چھوٹے تھے تو ہم تو کوئی اور جگہ جاتے نہیں تھے۔ حسن شیخ صاحب یہاں پر وکیل ہوتے تھے کراچی میں، تو میں ان کے پاس کیس لے کے آیا کرتا تھا، بیچارے مفت لڑتے تھے ہمارے اسٹوڈنٹ کا کیس۔ وہ تو یہ وکیلوں کا بڑا ہم پر احسان ہے، تو وہ بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمیں انصاف ملتا تھا، ظلم بہت ہوتا تھا لیکن انصاف ضرور ملتا تھا۔ جج جو ہوتے تھے وہ ہم جا کے چپ چاپ سے بچوں کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے، جو چھوٹے سے بچے تھے 22-23 سال کے، ہائی کورٹ میں کھڑے ہیں، اور وہ وہاں پر وہ DIB والے دکھا رہے ہیں کہ صاحب یہ کیس ہے، ان کو ہم نے اس لیے پکڑا ہے۔ وہ میری طرف دیکھتے تھے، میں کہتا صاحب ابھی تو بیچارے غریب ہیں، وہ کہتے تھے بھائی چھوڑ دو، بچے کا معاملہ ہے، چھوڑو ان کو، وہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اب بہرحال مسئلہ یہ ہے ندیم قریشی صاحب کے جو صورتحال جس طرح گمبھیر پاکستان میں ہو رہی ہے، اس میں وکیلوں کا کردار، کوئی عملی کردار ہمیں نظر آنا چاہیے، ہم یہ امید رکھتے ہیں جی، کیونکہ وہی ٹھیک کر سکتے ہیں پاکستان کو۔ نصرت صاحب یہ ایک تھوڑا میں اس کو ریکٹیفائی کر دوں کہ وکلا کا کردار ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان کے اندر، چاہے ڈکٹیٹر کی حکومت ہو یا وہ کسی سیاستدان کی حکومت ہو۔ یہ ایسا ایک فیکٹر رہا ہے پاکستان کے اندر کہ انہوں نے ہمیشہ رول آف لاء کے لیے بات کی ہے اور اس کے لیے جدوجہد بھی کی ہے۔ آپ کے سامنے بے تحاشا مثالیں ہیں۔ جہاں رکھنا آتا ہے نا، وہ ہے آپ کا وہ پورشن جو لنک کرتا ہے وکیل کو جوڈیشری کے ساتھ۔ یہ جو ہمارے اندر لیک آف کوآرڈینیشن نہیں ہے، جس میں کہ ہم کوآرڈینیٹ نہیں، جیسے ہم کہتے تو ہیں کہ جی انصاف اس ملک میں مہیا بہتر انداز میں ہوتا ہے جہاں یہ مانا جائے کہ عدالت اور وکلا ایک ہی چیریٹ کے کاٹ کے دو پہیے ہیں۔ اب یہ کہا تو ضرور جاتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد ہونا بند ہو گیا ہے۔
یہ ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ڈسپینسیشن آف جسٹس جو ہے وہ ڈیلیڈ ہے، وہ فوری نہیں ہے. اس کے لیے کئی محرکات ہو سکتے ہیں. پاکستان کی انڈیپینڈنس سے لے کے ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں آبادی کا وہ جو انفلکس رہا ہے وہ بڑا فاسٹ رہا ہے. ہم دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہیں بچوں کی پیدائش کے حوالے سے. پھر ہمارے پاس سبجیکٹلی ہمارے پاس کیلکولیشنز نہیں ہے کہ ہماری آبادی کتنی ہو گئی ہے. اب آگے ریسنٹلی ہم نے کچھ جو کیلکولیشنز کی ہے اس میں ہم کوئی کہتا ہے 24 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 26 ہے، یا کوئی کہتا ہے 25 ہے. پھر بھی ہم اب حام کے اندر ہیں. تو پالیسیز ہماری بننا مردم شماری نہیں ہوئی ہے. مردم شماری اس انداز سے نہیں ہوئی ہے جو کہ اوریجنلی ہم ڈسپیوٹ اصل میں ہونی چاہیے، جو اصل میں ہونے. بہرحال ہم کم بیک ٹو دی پوائنٹ کہ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو سٹرگل ہے پاکستان کو بنانے کے اندر، جو کہ شروع سے لے کے آج دن تک چل رہی ہے، اس کے اندر خامیاں ضرور ہیں لیکن کمیاں بھی ضرور ہیں، لیکن اس میں اچھائیاں بھی بہت ہیں. یہ کمیونٹی وکلا کمیونٹی نے آل اوور پاکستان ایک بہت بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا ہے ہمیشہ سے، جس کے ریفلیکشنز، جس کے نتائج آپ کو آج سامنے مل رہے ہیں. کہ آج ہم گو کے ڈسپینسیشن آف جسٹس اس انداز سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی کم از کم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب عدالتیں کام نہیں کر رہی ہیں. عدالتیں کام کر رہی ہیں لیکن ڈیلے کام کر رہی دیکھو ہیں. میتھو صاحب نے کہا ہم کہا کہ اتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں، کوئی آدمی سنتا ہی نہیں ہے. سیاسی سارے کیسے چل رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہمیں صرف کاپی کرنا کیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو سسٹم ہے نا، کرمنل جسٹس سسٹم یا سول جسٹس سسٹم، اس کے اندر جو پروسیجرل لیکوناز ہیں نا، وہ ہم میں سے سب اس چیز پہ متفق ہوں گے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے باوجود اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. اچھا اس کے لیے دیکھیں آج آپ چلے جائیں، آج آپ چلے جائیں. انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں، آپ محتاط آپ کو ہونا چاہیے، لیکن محتاط ہوتے ہوئے جواب دے دیجئے. جی. وہ یہ کہ آج جس مشکل میں پڑا ہے پاکستان، وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ اب رہنمائی کا منتظر ہے. صحیح. رہنمائی کون کرے؟ اب اس میں رہنمائی کرنے کے لیے اب جیسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اپنے سو کارڈ جو ہیں کم دانشور کہلاتے ہیں، یا بہت بڑا فن خواں اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو 2 دفعہ وزیر رہے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک کلیکٹیو جو طاقت ہے وہ وکلا کی ہے. ہم وکیل بھی ہیں، آپ کے ممبر بھی ہیں، ہائی کورٹ بار کے بھی آپ کے ممبر ہیں، جی. ہم سندھ بار کے بھی ہیں. تو آپ ہمیں بتائیے یہ کہ ہم کیا کریں، آپ کی رہنمائی میں ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ جو میں نصرت بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ واقعی بات تو سمجھنے والی بھی ہے اور عمل کرنے والی بھی ہے. کیونکہ وکلا کی وکیل کمیونٹی کے اندر جس کا حوالہ آپ نے دیا کہ ہمارا بابا قوم اسی کمیونٹی سے تھے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری پولیٹیکل ہسٹری اسی کی اسٹرینگتھ کے اوپر رہی ہے. اگر پاکستان بننے کے بعد کوئی نئی سیاسی جماعت بنی جس کو آپ پیپلز پارٹی کا نام دیتے ہیں، 67 میں بھلے وکیل نے بنائی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے کس سوچ سے بنائی. اس کی 95% اس کی جو کور کمیٹی تھی یا جو اس کا ممبر تھا وہ کوئی بڑا انڈسٹریلسٹ نہیں تھا، وہ سارے کے سارے وکلا تھے. وکیلوں کے اندر سے اس نے اس پارٹی کی، کسی کو آتا ہی نہیں جتنا وکیلوں کو آتا ہے. اس لیے جو دیکھیں اس میں فرق صرف اتنا آتا ہے، میں اس چیز کو ماننے والا ہوں، اور اس کا میرے دوست جو سارے میرے کولیگ سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی اس کا احاطہ ضرور کریں گے کہ وکیل ایک کمیونٹی ہے. اس کمیونٹی کے اندر قائد اعظم جیسے جورسٹ پیدا ہوتے ہیں. جورسٹ بننے کے اندر ایک ٹائم لگتا ہے. وکیل بننے کے لیے تو ایک سند لگتی ہے، وہ ایک ڈگری ہوتی ہے جس سے انسان وکیل بن جاتا ہے. لیکن اس کو جورسٹ کا رنگ لینے کے لیے ایک عرصہ لگتا ہے، اس کو ایک ٹائم لگتا ہے. ہمیں اس چیز کا ضرور غور کرنا ہوگا اس وقت میں کہ ہم نے اس کمیونٹی جو ہماری ہے اس میں سے ہم نے وہ لوگ نکالنے ہوں گے جو کہ
ہمارا جمہوری پروسیس ہے جس کے تحت ہم اپنے ممبران کو الیکٹ کرتے نکالو نا ہیں، سارے وہ نکال رہے ہیں. اچھا جی، لیکن ہاں اب جو پھر آ جائیں ہم جناب میاں رؤوف عطا صاحب کے پاس. میاں صاحب اس کو بات کو آگے بڑھائی. ہم نے ان سے سوال کیا کہ انہوں نے کہا کہ جواب تو اچھا دیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں وہ لوگ جورسٹ نکالنے ہیں. تو میں نے کہا نکال لینا پھر. تو آپ بتائیے نا اس میں کیا کس طرح سے نکال سکتے ہیں ہم اس میں. میں سر اس سے تھوڑا سا ہٹ کر دوسری طرف جاؤں گا جی کہ جو وطن عزیز کو جو ابھی مسائل کا سامنے تقسیم ہند سے لے کے ابھی تک ہمارے ہاں جو جمہوریت کا تسلسل نہیں رہا. کاش کہ اسی وقت جب آئین پاکستان تشکیل دیا گیا تھا پہلا، اس کی کنٹینیوٹی رہتی اور عوام کو اپنے نمائندگان کو چناؤ کے لیے مکمل اختیار حاصل ہونا چاہیے تھا. ووٹ کی قدر ہونی چاہیے تھی، عوام کی بالادستی ہونی چاہیے تھی. دیکھیے عطا صاحب، آپ ایک شاعر ہیں، آپ بہت حساس بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، تو اس میں آپ کے میں ایک اور بھی یعنی شاعری مزید خوبی پیدا کرتی ہے. تو وہ ایک چیز کو جو ہے وہ ایک مصرے میں کہہ دیتی ہے جو کہ ہم کئی پیجوں پہ لکھتے ہیں. تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ دیکھیے کیا اتنی جو ہمارے پاس لٹریسی جو ریٹ ہے، لٹریسی ریٹ جو ہے، اور اس کے تحت میں جمہوریت جس انداز کی تھی چل سکتی تھی. دوسری بات جو ہے میں اہم بات کہنا چاہتا ہوں وہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس کا اسٹوڈنٹ ہوں پاور پالیٹکس کا. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو بیوروکریسی آئی تھی وہ گوروں کی بیوروکریسی تھی. وہ بیوروکریسی کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ شریف لوگ تو تھے جو میاں تمید الدین کی شکل میں تھے یا خواجہ نازم الدین کی شکل میں تھے، لیکن وہ بیوروکریسی کے اوپر سواری نہیں کر سکتے تھے. یہ بیوروکریسی کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک اصیل گھوڑے کی طرح سے ہے. اگر اس کے اوپر آدمی جیسے ہی بیٹھے گا اس میں دیکھ لے گا اس کی ٹانگوں میں جان ہے تو وہ اپنے گھوڑے پر وہ بیٹھنے دے گا، اپنے پر سواری کرنے دے گا، نہیں تو اٹھا کے پھینک دے گا. سو ایسا ہی ہوا. یہ لوگ اچھے لوگ تو تھے، نیک لوگ بھی تھے، لیکن یہ لوگ جو تھے وہ اس بیوروکریسی سے نہیں چلا سکتے تھے، نہ کوئی نیا نظام بنا سکتے تھے. اب بنوائیں جی بتائیے. تو میرا خیال یہی تھا کہ جب سے تقسیم ہند ہوا اس کے بعد جو ہمیں کچھ افیسران جو اس کے ساتھ ہمیں ورثے میں ملے، وہاں پر دو چند ایک نے تو اپنا اچھا کردار ادا کیا، لیکن باقی لوگ بھی جو تھے پیچھے بچے کچھ افیسران، وہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکے جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے تھا. ہمارا جو اس وقت کا جو ذہن تھا وہ بھی کرپٹ ہوا. اس نے بھی آمریت کا ساتھ دیا وہاں پہ دیا. جیسے مولوی تمید الدین صاحب والے کہ ہم کتنے اس کے اچھے الفاظ میں ان کی ذکر نہیں کرتے وہاں پہ. کاش کہ وہ لوگ اسی وقت ان چیزوں کو روک لیتے تو شاید معاملات کچھ اور طرح کے ہوتے. تو ہمارا انتظامی ڈھانچہ بھی جو ہے ہمارے عوامی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ناکام رہا ہے. آج تو بہت زیادہ یعنی اس کا بد انتظامی کا برا حال ہے کہ آپ کوئی بھی عوام کی جائز کام نکالنے کے لیے بھی عوام کو اس انتظامی جو موجودہ ڈھانچہ موجود ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں عطا صاحب، میرا اب سوال صرف یہی ہے کہ داؤ ابھی انتظامی ڈھانچے وے آؤٹ کیا ہے؟ سر قانون کی حکمرانی اس میں فقدان ہے ہمارے ملک میں. اور کب ہے کہ جب آئین کی بالادستی ہوگی ہر ادارہ کون کرائے گا؟ آپ کے علاوہ تو کوئی ہے نظر نہیں آتا. سر وکلا اپنی پوری کوشش کر رہے. دیکھیے وکلا تحریک کے دوران اس سے قبل بھی جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، جب بھی آپ کی پارلیمان کو یا جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے تو یہ وکلا ہی میدان میں نکلے. 12 مئی کے واقعات آپ کے سامنے، وکلا نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں، ہم گواہ ہیں اس کے. قربانیاں دی، لیکن اس کے ثمرات کسی اور طرف چلے گئے. ہمارے تو ثمرات بھی اب لینے چاہیے نا، مطلب یہی کہنے کا یہ ہے. حکمرانی قائم ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ جا کے کسی اور طریقے سے ان کے فوائد کو لینے والے کچھ لے کے چلے گئے. لیکن وہ وکلا کی قربانیاں اس میں بھی اپنا، میں ضائع تو نہیں کہوں گا، باہر بظاہر تو ضائع ہی ہوگی نا بھائی. وہ لے گیا تو پھر آپ سے چھین کے لیے چور ڈاکو لے گئے، وہ لے گئے، وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکے. تو وہ جو رہبری کر رہے تھے وہ رہبری جو ہے وہ رہزن بن کے، تو اس میں بھی ایک بہت دھوکہ ہوا. تو میرا یہ ملک میں یہ کرپشن کا ہر حال میں خاتمہ ہوگا. وہ تبھی ہوگا جب قانون کی حکمرانی ہوگی. کرپشن جب اس وقت جو ہے ہر ادارے میں کیا یعنی نچلی سطح سے لے کے اوپر تک ہر جگہ کرپشن نے اپنا ڈیرا جما. اچھا میں تو صاحب آ جائیے. اب بات ہم صحیح مقام پہ جا رہی ہے، اب سب صحیح مقام پہ پہنچی ہے. ہمارا بچہ بگڑ رہا ہے، اب کیا کریں؟ جانور کا کبھی کوئی جانور پالا سر آپ نے؟ میں نے تو آج تک نہیں پڑھا. بتاؤ کیا ہے، کیا ہوتا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنا بچہ بگڑ رہا ہے، جانوروں کو کیسے لوگ پالتے ہیں، ان کو فرما برداری میں کیسے لاتے ہیں. ایک ان کو وقت دیتے ہیں، دوسرا ان کی کیئر کرتے ہیں. یہی اپنے بچوں کا کریں.
وہ بھی سدھر جائیں گے. سننا کرپشن دینا اور لینا, رشوت دینا اور لینا دونوں جہنمی ہے. راشی والمرتشی کلاہما فی النار. سود کے لیے ایسی سود, کیونکہ دینے والا مجبور ہے. اچھا اگر سود پہ نہیں وہ میں نے فتویٰ سنا ہے مفتی کا, فتواؤں کو تو نہیں نہیں میرے پاس سعودی کا فتویٰ تھا. اس نے کہا ایک بچے نے سوال کیا, ایک بچے نے, میں سن لیجیے کوئی بات نہیں, میں تو آپ لیڈر ہیں ہمارے, ہم تو سننا چاہتے ہیں آپ کو, لیکن میں صرف ایک بات آپ کو اپنے عمر کا تقاضے کے حساب سے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں سعودی عرب میں تھا, میں نے وہاں کا مائکرو اسٹیشن میں نے لگایا, تو وہ ایک بچے نے مفتی اعظم نے وہاں سے سوال کیا ان سے ٹی وی پہ, صاحب میں اسٹیشنری کا کام کرتا ہوں اور مجھ سے لوگ رشوت مانگتے ہیں, اب میں اگر نہیں دیتا ہوں میں کیا کروں؟ کہنا تم خود آفر مت کرو, اگر کوئی تم سے مانگتا ہے تو دے دو, اور اس کو جہنم میں رہنے دو, تم اپنا کاروبار کرو, خود سے آفر مت کرو. جی اب آگے چلیں. جی اب اس کا بڑا آسان جواب ہے. مفتیوں کے بارے میں بڑے ابہام ہیں, میں نہیں ان کو جاننا چاہتا, وہ بھی اپنے حلقہ احباب میں عزت و وقار رکھتے ہیں, لیکن کوئی اچھی ریپوٹیشن جنرلی پبلک میں مفتیوں کی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے ہر طرح کے فتوے دیے ہوئے ہیں. ہاں ٹھیک بات ہے. ہم صرف جو قرآن اور حدیث ہے جس کے اوپر کسی کو ابہام نہیں ہے اس کی بات کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے اندر رشوت دینا اور رشوت لینا دونوں جہنمی ہیں, کوئی رعایت نہیں ہے. چاہے کاروبار بند ہو جائے چاہے کاروبار چلتا رہے, اس میں زیرو ٹالرنس ہے. لہٰذا ہمارے معاشرے کے آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ رشوت کے مختلف قسم ہے. صرف پیسہ رشوت نہیں ہے, سفارش بھی رشوت ہے. آپ نااہل بھرتی کرتے جائیں, اپنے ادارے تباہ کرتی ہے. بظاہر آپ نے کسی نااہل کو روزگار دیا, اپنے اقربا پروری کی نا, لیکن اس نے تو پورے ادارے کو مفلوج کر دیا. ٹھیک بات. لہٰذا رشوت مختلف شکلیں لے سکتی ہے. آپ کی اقربا پروری بھی رشوت ہے, نااہلوں کو بھرتی کرنا بھی رشوت ہے. تعلیم, آپ ایک نااہل آدمی کو ٹیچر بھرتی کر دیتے, اس کو روزگار دیتے, اس نے تو پوری نسل تباہ کر دی. ٹھیک بات. لہٰذا قوم کو کسی بھی معاشرے میں, ٹیگور سے کسی نے پوچھا کہ کیسے آپ بنگلہ دیش کے لوگوں کو ٹھیک کریں گے, اس نے کہا میں ان کو تعلیم دوں گا. اور آپ دیکھیں اس نے مشن صرف تعلیم کا چلایا. میں بھی آج یہی کہتا ہوں, آپ لوگوں کو ایک تعلیم دیں, دوسرا معاشرے کے اندر اصلاح, درگزر اور برداشت پیدا کریں. ہمارے پاس جو ہمارے درمیان جو عدم برداشت ہے, آپ نے سوال کیا کہ عدالتوں میں کام نہیں ہو رہا, میں اس سے متفق نہیں ہوں. اگر عدالتوں میں کام نہیں ہو تو آپ سٹی کورٹ آ کے دیکھیں, جس ڈاکٹر کی دوائی آپ کو نہیں لگتی ادھر اس کے پاس آپ دوبارہ جاتے ہیں؟ نہیں جاتے. یہاں پہ اتنی بھیڑ ہے, صبح رؤفت صاحب آئے, پیر پانے کی جگہ نہیں تھی. تو انصاف ہو رہا ہے, لیکن ہاں آپ کو مطمئن کرنے کی لیول پہ نہیں ہو رہا ہے. اس پہ میں بھی متفق ہوں کہ جس لیول پہ اس کو آنا چاہیے, وطن عزیز ترقی کر رہا ہے, لیکن جس لیول پہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس پہ نہیں ہے. عدالتوں کو جس لیول پہ انصاف دینا چاہیے وہ نہیں دے پا رہے ہیں. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک, ہمارے اندر سے صلح پسندی کا رجحان ختم ہو گیا ہے. میں یہ بار بار مثال دیتا ہوں. کیوں ہوتا ہے یہ پیدا, یہ رجحان کیوں ختم ہوتا ہے؟ جب آدمی مضطرب ہوتا ہے, جب آدمی کی بے چینی بڑھتی ہے, جب اس کو اور مسائل درپیش ہوتا ہے, رات بھر جاگتا ہے, اس کو بجلی نہیں ملتی ہے, اس کو سونے کے لیے صبح جب اٹھتا ہے پانی نہیں ملتا ہے, تو پھر وہ مضطرب تو ہوتا ہے نا. جی میں اس کا بتاؤں کیوں ہوتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے, میری کم و بیش 18 سال کی پریکٹس ہے. اگر اس پہ شناختی کارڈ مل رہا ہوتا تو اگلے سال میری وکالت کو بھی شناختی کارڈ مل چکا ہوتا. میں آپ تو صدر بن گئے ہیں, اب کیا اس سے بڑا شناختی کارڈ کون سا؟ ویسے بتا رہے جنرلی جتنے بھی, تو اس کی کہ آج تک مجھے ایسا کلائنٹ نہیں ملا جو مجھے کہے کہ سر کیس میں ہاروں یا کیس میں جیتوں, کیس کا مجھے فیصلہ کرا کے دیں. جب بھی میں اسے بتاتا ہوں کہ آپ کا کیس کمزور ہے, آپ کیس ہار جاؤ گے, اگر چاہو تو میں اس کا فیصلہ کرا دوں. میں نے کبھی اپنے کانوں سے اس کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ چلے انصاف کا فیصلہ کرا دیں, جو بھی ہے مجھے قبول ہے. وہ کہتا ہے نہیں, چلیں پھر اس کو پیچھے کر دیں, کوئی طریقہ نکالیں, کوئی طریقہ, وہ مجھے جتائیں. اس کو جیتنے کا ہے. زندگی اس نے تباہ کر دی. 18 سال, میں آج کہتا ہوں آپ کو, 18 سال سے کچھ لوگ لٹیگیشن میں میرے سامنے ہیں, اور میرے نظر میں ایسے کیسز بھی ہیں جو 60s سے لٹیگیشن میں ہیں. بتائیے, انہوں نے اپنی زندگی تباہ کر دی.
صرف یہ کہ مجھے جیتا ہے. اب تو قبر میں اتر گیا, جیتا کیا؟ میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ معاشرے کو صلح پسند بنائیں. اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ صلح پسند کی بات تو آپ کہہ رہے ہیں. میں آپ کی بات ایک منٹ میں انہیں کو ان کو پکڑے رکھتا ہوں, اجازت دیں تو. جو بات یہ نہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ملک کے اندر جو یہ معاملات کا جو ابھی سرفراز محتلوں نے اشارہ دیا, میں صرف ایک ایڈ کر رہا ہوں کہ 64 سے سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک کیس چل رہا ہے ہمارے بانی پاکستان کا, اور اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ طے کرنا ہے کہ جی وہ اہل تشیع تھے یا سنی تھے. یار کیا بات ہے, اور اس کا فیصلہ ہمارے ابھی تک نہیں ہوا. اتفاق فیصلہ اس کا مصر کا یہ ہے کہ شیعہ بھی مسلمان ہیں, سنی بھی مسلمان ہیں. بھائی یار ختم کرو, مسلمان کی بات ختم کرو. اب بات کیا کریں, تو بہت لوگوں نے اس کو بہکایا. جو مصر کی جو یونیورسٹی ہے, انہوں نے کہا صاحب الازہر نے کہا کہ صاحب یہ شیعہ آپ کتنا ہی اس کو بہکاتا رہا گورا. اس نے کہا نہیں بات دونوں مسلمان ہیں. بس اب اس کے بعد میں کیا رہ گیا, مسلمان ہونا چاہیے. قاضی نے خود بھی کہا میں مسلمان ہوں. بس اب اس کے بعد میں یہ بحث بیکار ہے کہ کوئی چھیڑ چھاڑی کر رہا ہے ہمارے ساتھ تنگ کرنے کے لیے. ہمیں کیا کر سکتے ہیں, آپ جاری رکھے تھے. تو میں یہ بات کر رہا تھا آپ کو کہ لوگوں کو جب تک میں صلح پسند ہی کہ آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں. اگر کوئی میرے پاس ابھی ایک ڈسپیوٹ آیا کہ سر یہ ہماری پارٹنرشپ میں ایک بزنس ہے, ہم 2 بھائیوں نے شروع کی تھی. اب بڑے بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارا برابر کا حصہ ہے, وہ کہتا ہے 30 روپے لے لو, 30% شیئر لے لو اور فارغ ہو جاؤ. میرا تو آدھا بنتا ہے, 50 بنتا ہے. میں نے کہا 25 بھی دے دے تو لے لو, 2 فائدے ہوں گے. ایک تو تیرا بھائی کا رشتہ بچ جائے, اب کہاں سے بھائی لائے گا, ایک تو بھائی بچ گیا. دوسرا کچھ پیسے یہ جو 25% آج آپ کو مل رہے ہیں, اس سے آپ 100% کما لو گے. لٹیگیشن میں وہ بھی تباہ ہو جائے گا, تم بھی تباہ ہو جاؤ گے, تم یہ سارا کچھ کہیں اور ضائع بندی کی بات کی آپ نے. لہٰذا مجھے اس سے سروکار نہیں ہے کہ میں یہ کیس کروں گا یا نہیں کروں گا. میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں, گھر جاؤ. اس کے ساتھ 2 بیٹے بھی تھے, میں نے ان کو بھی کہا, میں نے کہا تم لوگ باپ کے پیچھے بالکل نہیں لگو اس لٹیگیشن کے چکر میں, سالے اولاد بنو. لیکن میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ اپنا دھندا کرو. ادھر سے کچھ ان کو ملتا ہے تو اچھی بات ہے, نہیں ملتا تو آپ اپنا کرو. رزق اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے. مسلمانوں کا ایمان ہے کہ لوح محفوظ میں آپ حافظ ہیں کیا سر؟ آپ نے حفظ کیا ہوا ہے؟ نہیں سر, میں فقیر ہوں. نہیں, فقیر بڑا اچھی بات ہوتی ہے. فقیر تو بڑا اعلیٰ درجے کا مقام ہے, کوئی چھوٹا موٹا نہیں. انہیں کے دروازوں پہ پلا ہوں بس ٹھیک ہے. اچھا جی, ہمارے جو نئے دوست ہمارے ساتھ ہمیں شامل کیا ہے بیرسٹر صاحب نے, ان سے بات کر لیتے ہیں. پھر ہمارا بھائی مستریب بھائی جو ہے, جو ہمارے عامر نواز بڑھائی صاحب, ان سے گفتگو کریں گے. تو آپ سے بات کر لیتے ہیں. آپ فرمائیے. میں مستریب اس لحاظ سے ہوں کیونکہ میں ایک خالد صاحب نے جیسے خود کہا کہ بھائی تیرے اندر بہت زیادہ آگ ہے, تو میرے اندر ابھی بھی آگ جل رہی ہے. وہ میں یہ بڑی دھیمی ہے لیکن وہ بڑی ہر وقت جلاتی رہتی ہے کہ بھئی آپ اس ملک کو جو ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے, جن سے پوچھو جن کے پاس ملک نہیں ہے, ان سے پوچھو جو آج ہندوستان کے مسلمان جہاں رہ رہے ہیں, کس ظلم و ستم کی فضا میں رہ رہے ہیں, اور ہم کس ٹھاٹ کے ساتھ کیسے کپڑے پہنتے ہیں, کیسا اچھا کھانا کھاتے ہیں, ایسے بہترین سے بہترین ہوٹل میں بیٹھتے ہیں. اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے جو اس کے درپے ہیں, اس کی آزادی کو ختم کرنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے ہمارے وکلا برادری کیا کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تشریف لائے. میں اپنے لیے باعث افتخار اور باعث عز و افتخار ہے. میں نصر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اس پروگرام میں کہ کوئی بلوچستان کی نمائندگی, کوئی بلوچستان جیسا صوبہ, اس کی آواز کو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آ کے لوگوں کے سامنے رکھے اس موقع پہ کہ جب کہ 14 اگست کا ایک ایونٹ آ رہا ہے. میری عرض یہ ہے سر کہ بہت سی باتیں سب سینئر ساتھی بیٹھے ہیں, انہوں نے بہت پیاری باتیں کی, مگر میرا ایک مدعا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ 1947 14 اگست 1947 کو ہم آزاد ہوئے ہیں. آپ عوام کی جو رائے ہے, جو ان کی ریپرزنٹیشن ہے, اس کو جب تک آپ ایک حقیقی معنوں میں پارلیمنٹ میں نہیں آنے دیں گے تب تک مسئلوں کے حل نہیں ہونے والے. کیونکہ بھائی آپ نے الیکشن لڑا ہے وہاں پہ بلوچستان سے؟ نہیں, میں نے الیکشن نہیں لڑا, مگر میں نے الیکشن کے مقدمات لڑے ہیں. بھائی آپ الیکشن لڑو نا بھائی, آپ کی ضرورت ہے ہمیں. جناب میں نے مقدمات لڑے ہیں. میں آج صاحب ایک بات, یہ بات آپ کرو نا یار, تم ایک آدمی ہو یار, قرآن شریف بھی جانتے ہو, حدیث بھی جانتے ہو, تو بتاؤ نا
ابھی جب کوئی آدمی نہیں نکلے گا شریف آدمی جو قابل ہے اس بات کا کہ جو انصاف کر سکے، جس کے دل میں درد ہو، لیکن جو آدمی خراب ہے وہ آدمی آ جاتا ہے بیک بینچر، تو اس کو آپ آنے کیوں دیتے ہو؟ آپ جیسے آدمی شریف آدمی کیوں نہیں آنا چاہیے وہاں پر؟ لیکن بالکل آنے چاہیے. اور یہ براج صاحب کو بتاؤ نا یار، تو آپ ان کو بتاؤ نا کہ ان کو آنا چاہیے نا. بالکل. دیکھیں میں 2 چیزیں بتاؤں. پرانی کہاوت ہے کہ حکمرانی کے لیے حکمرانی کے گر آنے چاہیے. جمہوریت کے کیا جمہوریت ایک الٹیمیٹ سولوشن ہے فار این ایفیشینٹ اور ایکسیلنٹ گورنمنٹ؟ اس کا جواب ہاں یا نہ میں آج تک نہیں آیا، کیونکہ اس سے بہتر طریقہ ہمیں ابھی تک دریافت ہے نہیں. تو چونکہ فی الوقت یہی بہتر طریقہ ہے. جی. اب اس جمہوریت کے اندر نظام کو بیلنس کر کے چلانا یہ ایک آرٹ ہے، اور یہ آرٹ ان لوگوں کے اندر ہونا چاہیے جو اس کام کے ماہر ہیں. ہونا یہ چاہیے آئیڈیلی کہ ایک انسٹیٹیوشنل ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے. تو چلیں اب آپ گفتگو جاری رکھیں. ہم نے تو بیچ میں ملتو صاحب کو لے لیا کہ وہ ہم ان سے متاثر ہو گئے ہیں، ان کو قرآن اور سنت کی مثال دی، ہم نے تو مریض بننا چاہ رہے ہیں ان کا. سر تو جب تک عوامی نمائندگان آپ کے پراپرلی الیکٹڈ نہیں آئیں گے تب تک وہ عوامی مسائل کے حل تو آپ کھڑے ہو نا. میں یہی بات میں یہاں سے شروع ہوئی تھی بات، اسی کے اوپر کہ میں اگر آج کھڑا ہوتا ہوں کیونکہ میں نے مقدمات لڑے ہیں، میں نے دیکھا ہے یہ الیکشن کے معاملات کے اندر، میں الیکشن کنٹیسٹ کروں، میں کیمپین چلاؤں، میں مقبول ترین لیڈر بنوں، مگر جب فیصلہ آئے تو جو حقیقی فارم 45 میں ہو اس کو تبدیل کر دیا جائے، تو میں لڑ کے ایسے الیکشن، اس سے لوگوں کے اندر اظہار برہمی ہے. نہیں، اظہار برہمی ہے جناب. لوگوں کا اس سسٹم کے اوپر سے یقین اٹھتا جا رہا ہے. جو کانسٹیٹیوشن کے اندر بتایا گیا ہے ٹرائکوٹمی آف پاورز، جوڈیشری، ایگزیکٹو، لیجسلیچر، یہ کیوں بنایا گیا؟ یہ ایک بڑا بیلنسڈ نظام ہے کہ اگر ایک اینڈ پہ ایک ادارہ یا ایک جو ہمارا پلر ہے وہ غلط جا رہا ہے تو دوسرا پلر یا دوسرے اینڈ پہ جو ایک ادارہ موجود ہے وہ اس کو سدھارنے کے لیے وہاں پہ ہے. مگر جب آپ ساپٹاش کریں گے، آپ چیزوں کو دبائیں گے، لوگوں کی حق کے رائے دہی کو دبائیں گے، تو پھر معاملات بگڑتے ہیں. اور عوام یہ جو مشتعل ہے آپ کے سامنے، عوام کے اندر ایک غصہ ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کی اس طرح سے داد رسی نہیں ہو رہی. تو میرے نزدیک آپ کو ذرا ایک پارشل نظام لانا ہوگا، امپارشل نظام لانا ہوگا، اور اس کے اندر آپ نے عوام کو جینے کا، سانس لینے کا حق دینا ہوگا. ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہوگی. نہیں، میں یہ نہیں کہتا ٹیکنوکریٹ کی حکومت نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صحیح جمہوری نمائندگان لے کے، غلط ہو صحیح غلط، آپ کے یہاں سرداری آئے گا، آپ تو نہیں جیت سکتے. نہیں میں جناب چپ چاپ بیٹھے ہیں، اتنا بولنے والا شاید جو ہے چپ بیٹھا ہے. میں ایک بات جو راجہ صاحب نے کہی نا، بڑی انہوں نے پرٹیننٹ بات کہی ہے جس پہ کوئی بات نہیں کرتا. میں نے ایک پیپر لکھا تھا اس پہ، ٹرائکوٹمی آف پاور پہ. ساری برائی کی، جمہوریت کو کمزور کرنے والی برائی کی جڑ یہ ہے. آپ بتائیں کہاں ہے ٹرائکوٹمی آف پاور؟ آئینی شکل کے اندر آپ کے پاس ایگزیکٹو ہے، لیجسلیچر ہے اور جوڈیشری ہے. آپ بتائیں کہ لیجسلیچر اور ایگزیکٹو الگ کہاں ہیں؟ آپ کی ایک ہی ہاؤس ہے، اسی سے ایگزیکٹو ہوتا ہے، اسی کا لیجسلیچر. آج اگر پارٹیاں چیخیں مار رہی ہیں تو کیوں مار رہی ہیں؟ اس لیے کہ جو حکومت میں ہے وہی قانون بنا رہا ہے، اسی کی وہاں پہ. تو آپ کے پاس ٹرائکوٹمی جو مرضی ہے بنا لیتا ہے، اس کے بعد یہ روتا رہے. اگر آپ کے پاس ٹرو سینس میں ٹرائکوٹمی آف پاور ہو تو یہ آپ کی پاور اسٹرگل ہی ختم ہو جائے. آپ بات کر لیں. دیکھیں اس میں 2 باتیں. ایک بات تو یہ کہ گورنمنٹ جو ہے، دیکھیں میری نظر میں ڈیموکریسی جون سی ہے، یہ بیسیکلی جو مافیا ہے انٹرنیشنل، یہ اس کا ایک کارڈ ہے. وہ نہیں چاہتی ہے کہ کوئی بھی ملک اسٹیبل رہے، تو انہوں نے یہ ایک ایسا گورنمنٹ کا سسٹم دے دیا ہے جس کو جب چاہیں اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو جب تک آپ ایک، چاہے وہ پہلے خلیفہ کی صورت ہوتی تھی یا کوئی ایک ون مین پرسن جو پاور ہو، جس طریقے سے کوریا کی طرف آپ دیکھ لیں گے، رشیا کی طرف دیکھ لیں گے، کچھ ایک بندہ ہو جو ٹوٹل کنٹرول رکھتا ہو. ہمارے یہاں تو ہر بندہ چور ہے. ڈیموکریسی آپ کیسے چلاؤ گے؟ ایک کے انٹرسٹ کے خلاف بات کرو گے، اگلے دن وہ 10 بندے لے کے کھڑے ہو کے بلیک میلنگ کرنے لگ جائے گا.
کون سا وزیر اعظم ان کے ساتھ چل سکے گا, کون سا صدر ان کے ساتھ چل سکے گا. ڈیموکریسی سے چیزیں نہیں چل سکیں گی. ہاں ڈیموکریسی دل کو بہلانے, ہم ایک چھوٹی سی بار ہے نا کراچی بار, ویسے تو ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے لیکن ملک کے لحاظ سے ہم بات کر رہے ہیں. ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے جی کراچی بار ایسوسی ایشن, دلی سے بھی بڑی ہے, ایشیا کی سب سے جی بڑی بار, صحیح ہے, 5 اضلاع ہیں اس میں. تو اب کیا ہے, سب سے بڑی بار ہے یہ ایشیا کی. ہم یہاں پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں, اب اتنی سی بار میں بھی ہمیں, جب ہمارے ساتھ 17 ممبر ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, کس طریقے سے ڈسٹرب کرتا ہے کیا. اب کیا ہے کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہوں گی جہاں تک رہا, تو اس میں 1 پرسن ہوگا جو رسپونسیبل ہو, جو ایک ڈیسیجن لے اور ایک پراپر ڈیسیجن لے اور چیزوں کو ٹرولی فیتھفلی لے کے چلے. سیکنڈ تھنگ, جہاں تک وکلا کا ہے, وکلا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. آپ کوئی بھی ایسا ایشو دیکھ لیں, برننگ ہو دوسرا ہو, وکلا اپنا رول, اپنے جو بھی نوٹیفیکیشن ہے, کنڈیمنیشن ہے, جو بھی ہے وہ اپنا پارٹ کی اپنی آواز اوپر تک پہنچاتے ہیں. لیکن تحریک ایسا نہیں ہے. اب ایک کانسیپٹ ہے کہ بس کوئی بھی بات ہوئی ہے وکلا باہر روڈ پہ نکل آئیں. تحریک ایسے نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے ایک ریزنز ہوتے ہیں, کازز ہوتی ہیں. اب ایک نظام ہے, ہم جس نظام میں آج بنو کا ایشو ہو رہا ہے, اگلے دن بلوچستان کا ایشو ہو رہا ہے, اس سے اگلے دن جو ان سے ہے یہ یہاں پہ آپ کوئی دوسرا ایشو دیکھ لیں گے. یہاں تو ہم ایشوز کو ڈیلی بیسس پہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ. اب ڈیلی کیا وکیل باہر نکل آئیں گے, ڈیلی وکیل آ کے روڈوں پہ کھڑے ہو جائیں گے, وہ بولیں گے. ایسے نہیں سسٹم چل سکتا. ہاں کوئی ایسی کاز آ جائے جس پہ ہم سمجھیں گے کہ بھئی واقعی میں ہمیں جانا ہے اور روڈ پہ کھڑا ہونا ہے, اور اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہمیں سسٹم پہ ورک کرنا پڑے گا. اگر باہر جس طریقے سے وکلا نے اسٹیپ لیا تھا لوئرس موومنٹ کے وقت, ہم تو تب ینگسٹرز تھے, نیو تھے بالکل, چیزوں کو دیکھ رہے تھے, ہمیں اتنی چیز نہیں تھی. اس ٹائم پہ یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی تھی. لیکن جس شخص کے لیے کیا اس نے کیا کیا, اس نے ہی کچھ نہیں کیا. جس نے سب کو, جس کے لیے قربانیاں دیں. آپ یقین مانیں, ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں شہید ہوئے تھے. کل مجھے کال آئی, ان کے بیٹے نے کراچی بار ایسوسی ایشن میں اس لوئرز موومنٹ میں وہ شہید ہوئے, کام کرنے کے لیے امپلائمنٹ کے لیے اپلیکیشن دی. میں نے کہا آپ لے کے آؤ, کیوں نہیں کریں گے, ہمارے شہداء کے بچے, ان کے لیے لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے, فیملیز ڈسٹرب ہوئی ہیں. یہ مذاق تو نہیں ہے موومنٹس. تو وہ بھی سیاسی تھا نا, اس کا مطلب یہ ہوا تھا سر ایسے یہ یوٹیلائز کیا بعد میں وکلا کو. اب ہم کیا دیکھتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں ابھی مطلب یہ ہے, میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا جو ذہن ہوتا ہے وہ ساری باتوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے, تو اس کے بعد میں جو اس کا جو ریزلٹنٹ ویلیو ہے وہ تو نکلنی چاہیے نا جی. بیرسٹر صاحب موجود ہیں, وہ ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی جو آپ نے ایک چیز بنایا ہے, ہر چیز ہوتی جا رہی ہے, لیکن ایک ریزلٹنٹ ویلیو جائے گی آپ کی. اس ویلیو کو آپ کو ڈٹرمن کر کے پھر اس کے مطابق آپ کو اپنے فیصلے کرنے چاہیے. میرے خیال تو یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو اپنے وکیلوں کی طرف دیکھتا ہوں کہ دس از دی اونلی برادری جو کچھ کر سکتی ہے. وکلا کا خالی اس میں نہیں ہے, آپ سمجھیں. دیکھیں ہم پہ جو بینگ لیڈر, ہم پہ بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ہم ایسے ہی رینڈملی نہیں کر سکتے. ہم دیکھتے ہیں, ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں, ہر معاملات کو دیکھتے ہیں, اور ہم وی آر ریڈی. آپ آج بولیں کوئی بھی ایسا ایشو ہو, صحیح ہے, ہمارا پرپس ہم سب کا ایٹ دی اینڈ یہ ہے کہ پاکستان خوشحال ہو, یہاں پہ سپرمیسی آف لا ہو, یہاں پہ کچھ. لیکن اس سب کے لیے آپ سپوز جس سسٹم کو لانا چاہ رہے ہیں اس سسٹم کو بھی تو ہو رہا. اب ایک چیز ہے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میرا خیال ہے انڈونیشیا یا ملیشیا کسی ملک کا ٹریفک سسٹم جو ان سے بہت اچھا ہے, تقریباً 98% ہے. پاکستان نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ آئیں اور ہمارا ٹریفک سسٹم امپروو کریں. انہوں نے کراچی, حیدرآباد, لاہور, سکر, اس طریقے سے کوئٹہ, جتنے بھی بڑے تھے, پشاور, جتنے بھی شہر تھے ان کا وزٹ کیا. انہوں نے ایک رپورٹ دی, انہوں نے لکھا نو روم فار امپروومنٹ. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے بلایا, بولا بھائی کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 90% لوگ صحیح ہیں, 10 میں بھی 7% جو ہیں وہ باہر کے لوگ ہیں, اور 3% وہ لوگ ہیں جو خراب ہیں. تو 90% اس کو صحیح کرتا ہے. ہمارے یہاں پہ 90% لوگ کیا 99% صحیح نہیں ہے. آپ اونیسٹلی ابھی کیا ہے, شناختی کارڈ بھی کسی نے بنانا ہے, اس کو بھی لائن میں کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. بولتے ہیں کہ کسی کو فون کر دو, ہم جا کے بیٹھیں, ہمارا شناختی کارڈ بن جائے.
مطلب حالانکہ اس میں کوئی فائنانس انوالو نہیں ہے، لیکن ایون اف لوگوں کی حق تلفی تو ہے نا جو باہر روڈ پہ کھڑے ہوئے. تو ہمیں سسٹم کریکٹ کرنے کے لیے یہ چند لوگوں کا نہیں ہے، ہر بندے کو اپنی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، ہر بندے کو سینس آف میچیورٹی لینی پڑے گی. اس پہ سوچنا چاہیے نا کہ کیوں وہاں پیسے ہماری قوم اس مقام پہ پہنچ گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا جی، اب میں انتہائی مشکور ہوں ندیم قریشی صاحب کا جو انتہائی محترم ہے میرے لیے، اور عامر نواز وڑائی صاحب کا جو صدر کراچی بار ایسوسیشن ہے، سرفراز مہتو صاحب جنرل سیکرٹری ہیں سندھ ہائی پائی کورٹ، خالد اقبال صاحب کا، جناب محترم میاں رؤوف عطا صاحب کا، بیرسٹر جواد جو کوٹا سے جن کا تعلق ہے، میاں رؤوف صاحب کا، رؤوف عطا صاحب کا، اور بیرسٹر راجہ جواد صاحب کا کوٹا سے تعلق ہے. ان کا تشریف آوری ہمارے لیے باعث عزت و افتخار ہے، اور ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے وقت عنایت فرمایا. اور مظفر امام صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہم سارے دوستوں کو آج اپنا تعلقات سے ہمیں یہاں ملایا. ان سے بہت زیادہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین کرام، اس کے بعد آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.